جن کا یقین ایمان اور معجزوں پہ ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے معجزے ہوتے بھی ہیں، اور پھر وہ دیکھتے بھی ہیں کہ معجزوں پہ ایمان رکھنا کیسا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسے ہی پاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھا کریں، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ ناممکن کو بھی ممکن بنانے پہ قادر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تمہارے لبوں پہ ہیں یہ ایسے ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو اللہ یہ توفیق بھی انہی کو دیتا ہے جن کی دعائیں قبول کرنی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اس نے سن لی ہے تمہاری دعائیں، دل نہیں تھک رہا تمہارا، زبان سے ایک ہی دعا جاری ہے۔ اس سے بڑی قبولیت کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ صبر کرنا مشکل ہے، مگر کبھی سوچا ہے جب اللہ تمہاری دعاؤں پہ کن فرمائے گا اور تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دے گا تو اس کی خوشی کتنی پیاری ہوگی۔ یاد کریں کہ ایک وقت ایسا تھا جب آپ پر سب دروازے بند ہو گئے تھے اور آپ نے سوچا تھا کہ اب تو آپ کھو گئے ہیں، اب آپ کبھی بھی اپنے غم سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن پھر اچانک سے اللہ نے آپ کے لیے نیا دروازہ کھول دیا اور آپ کو راستہ دکھایا، جس راستے سے گزر کر آپ آج یہاں پہنچ گئے۔ یاد ہے نا وہ بند دروازہ، وہ کھلنے والا دروازہ؟ توکل، جس رب نے آپ کو راستہ دکھایا تھا وہی آج بھی آپ کا رب ہے، اور وہ آج بھی آپ کو راستہ دکھائے گا۔ وہ رب آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ یہ انتظار اس لیے لمبا ہے کیونکہ اس کے بعد جو آپ کو ملنا ہے وہ اتنا شاندار اور خوبصورت ہے جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صبر جتنا مشکل ہوتا ہے اپنے ساتھ اتنے ہی حیرت انگیز معجزے لاتا ہے، اس لیے مطمئن ہو کر یہ انتظار کاٹیے، کیونکہ جلد ہی آپ پر آپ کی دعاؤں کے نتائج آشکار کر دیے جائیں گے، اور وہ نتائج آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ یہ جو تمہارا اللہ پہ بھروسہ ہے نا، دیکھ لینا یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں وہ انہیں کھولنے والا ہے، جو مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہیں وہ ان کا حل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں ہم پر اپنی رحمت اور ہدایت کے رستے بھی کھولنے والا ہے تاکہ اس کی حکمتوں کو ہم جان سکیں۔ بس تمہیں اپنے اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہے تاکہ تمہارے گناہ تمہارے رب الفتح کے فیصلوں کے درمیان حائل نہ ہو جائیں۔ ہر حال میں بس اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے آگے کیا گیا سجدہ تمہارے ہر مسئلے کو سلجھا دے گا۔ اگر صبر کرتے کرتے آپ کی ہمت جواب دینے لگے تو بس اتنا سوچ لیں کہ جو اللہ حضرت یعقوب کو اتنے انتظار کے بعد ان کے یوسف سے ملوا سکتا ہے تو وہ آپ کا صبر ضائع کیسے جانے دے گا۔ زندگی کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی تو دے دے گا تو اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ توکل سے کبھی محروم نہ ہو، آپ کا وقت آئے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ وہی ہوں گے جہاں آپ چاہتے ہیں۔ بس اللہ کو نہ کھونا، اس کی آپ کو دی ہوئی زندگی سے لطف اندوز ہوں، اپنی نعمتوں کی قدر کریں۔ وہ آپ کی دعائیں سنتا ہے، وہ آپ کی ضروریات کو جانتا ہے، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔